اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی، یا اس شخص کی مانند، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر، وہی خاویۃ اور وہ اوندی پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل۔ قال تو وہ کہنے لگا، انا یحیی کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس کو اللہ تعالی، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ پس مارا اس کو اللہ تعالی نے، موت دی اس کو اللہ تعالی نے، 100 عام 100 سال کے لیے، ثم پھر بعثہ اس کو زندہ کیا۔ قال فرمایا اللہ تعالی نے، کم لبثت کتنی دیر تو رہا۔ قال کہنے لگا، لبثت یومن میں رہا ایک دن، او بعض یومن یا دن کا بعض حصہ۔ قال فرمایا، بل لبثت بلکہ تو اس حالت میں رہا، 100 عام 100 سال تک۔ فانظر پس دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ جو ابھی تک خراب نہیں ہوا، وانظر اور دیکھ، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک اور تاکہ ہم بنائیں آپ کو، آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانی، وانظر اور دیکھ، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها ہم کس طرح ان کو اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها پھر ہم پہناتے ہیں اس کو، لحمن گوشت، یعنی اس کے اوپر پٹھے چڑھاتے ہیں۔ فلما پس جب تبین لہ واضح ہو گیا اس کے لیے، قال کہنے لگا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، ارنی دکھا مجھ کو، کیف تحیی الموتى کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال فرمایا اللہ تعالی نے، اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں لاتا۔ قال فرمایا، بلا کیوں نہیں، ولکن اور لیکن، لیطمئن قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فرمایا اللہ تعالی نے، فخذ پس لو پکڑو، 4 من الطیر 4 پرندے، فسرہن پس ان کو مانوس کرو، الیک اپنی طرف، ثم اجعل پھر بنا دیجئے، علی کل جبل ہر ایک پہاڑ پر، منہن ان کے، جزءا ٹکڑے، ثم ادعوہن پھر بلاؤ ان کو، یأتینک وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعین اڑتے ہوئے، وعلم اور جان لیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر ایک بستی کے اوپر سے ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل اوندی پڑی ہوئی تھی، یعنی ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اب یہ بستی کون سی تھی اور یہ شخص کون تھا، اس کے متعلق جو روایات آتی ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا ان کا زمانہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جو بخت نصر تھا اس نے شام کے اوپر حملہ کیا تھا، اور بہت سارے جو بنی اسرائیلی تھے اس نے ان کو قیدی بنا لیا تھا، اور اس کے اندر سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، اور بعض روایات کے مطابق وہ دانیال، حضرت دانیال علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے، وہ اس کے اندر شامل تھے۔ تو وہاں سے جب یہ قید سے چھوٹے تو واپسی پر اس بستی کے اوپر سے گزرے جو بالکل نیست و نابود ہو چکی تھی، اس بخت نصر نے اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تقریباً 591 سال پہلے کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تقریباً
جو ہے وہ 14 صدیوں سے بھی زائد عرصہ بنتا ہے، تقریباً 15 صدیاں یا 15 صدیوں سے بھی زائد عرصہ. تو یہ ان کے دونوں پیغمبروں کے درمیان کا زمانہ ہے جب یہ والا معاملہ ہوا تھا. تو عزیر علیہ السلام جب اس بستی سے گزرے اور اس بستی کو تباہ و برباد کیا ہوا دیکھا کہ کوئی بھی وہاں کا گھر بچا ہوا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. تو حیرت کے اس عالم میں وہ کہنے لگے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کو مرنے کے بعد. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا، وہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے اور ان کا جو ہے وہ ایمان تھا اللہ رب العالمین کے زندہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. حیرت کے طور پر ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا یا انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی اور پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر اس حالت کے اندر رہے، بے ہوشی کے عالم میں، موت کے عالم میں آپ کتنا عرصہ رہے، تو اس وقت مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جس وقت ان کو مارا گیا تھا تو اس وقت صبح کا وقت تھا اور جب ان کو زندہ کیا گیا تھا تو شام کا وقت تھا. تو انہوں نے اس طرح سے اندازہ لگایا کہ صبح کے وقت میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا تو ابھی شام ہونے والی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ بعض حصہ میں اس طرح سے رہا ہوں. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 100 سال تک اس طرح رہا ہے، اب 100 سال گزرنے کے باوجود دیکھ جو اپنے ساتھ تو کھانا لے کر آیا تھا اور جو تیرا پانی تھا وہ اپنی اسی حالت کے اندر ہے، کھانا بالکل خراب نہیں ہوا، پانی بھی پینے کے قابل ہے ابھی تک. اس 100 سال گزرنے کے باوجود بھی تیرے پانی کو بھی کچھ نہیں ہوا، تیرے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوا. حالانکہ کھانا اور پینا آپ جانتے ہیں کہ وہ چند گھنٹوں یا چند دنوں کی بات ہوتی ہے، کھانا خراب ہو جاتا ہے، وہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا. تو 100 سال تک کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 100 سال تک ایک کھانا اپنی اصلی حالت کے اندر رہے اور پانی بھی اپنی اصلی حالت کے اندر رہے اور کوئی بھی اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے کہ گدھا وہ بالکل اس کی جسم گل سڑ چکا تھا اور اس کی ہڈیاں عزیر علیہ السلام کے پاس پڑی ہوئی تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہم آپ کو نشانی بنانے والے ہیں لوگوں کے لیے. نشانی کیسے بنے؟ جب 100 سال تک وہ وہاں پہ مردہ حالت کے اندر رہے، پھر دوبارہ سے جب ان کو زندہ کیا گیا اور ان کے سامنے وہ سارا منظر پیش کیا گیا اور اس بستی کو بھی رب العالمین نے دوبارہ سے ایک نئی زندگی دے دی اور انہوں نے ارد گرد دیکھا کہ ساری بستی آباد ہو چکی ہے. تو 100 سال گزارنے کے بعد جب وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے گھر کے اندر آئے تو ان کی جو اولاد تھی آگے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بڑے ہو چکے تھے اور ان کے مقابلے میں یہ ابھی تک جوان تھے کہ رب العالمین نے ان کو ایک نئی زندگی دی تھی. تو اس طرح سے یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر لوگوں کے سامنے آئے. شاید اسی وجہ سے یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، کیونکہ یہودیوں کا عزیر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس طرح کہ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب یہ جو گدے کی ہڈیاں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں آپ ان کی طرف دیکھیے، ہم کیسے ان ہڈیوں کو کس طرح ہم اٹھاتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں، ان کے جوڑ ہم کیسے جوڑتے ہیں. جس طرح ایک زندہ جانور ہوتا ہے اس کے جوڑ جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپس کے اندر، تو ہم ان ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں اور پھر ان کے اوپر دیکھ ہم کیسے پٹھے چڑھاتے ہیں، گوشت چڑھا کے اس کو پورا کس طرح سے ہم بناتے ہیں. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو جب ان کے لیے یہ واضح ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں اب جان گیا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. تو سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے جب انہوں نے دیکھا تو ان کو اس بات کا پورا یقین آ گیا کہ رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا تو ایمان نہیں لایا میرے اوپر؟ جب ایمان لے کر کوئی آتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان تو لایا ہوں اے میرے ربا، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، مجھے اطمینان چاہیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 جو پرندے ہیں وہ آپ لے لو، پرندوں کو پہلے اپنی طرف مانوس کرو کہ آپ کے پاس جب بھی آپ پرندوں کو بلائیں تو وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ کوئی بھی پرندہ ہے، جانور ہے، جب بھی کوئی انسان ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے آگے دانا پانی ڈالتا ہے تو اس کی آواز کے اوپر آتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی پرندہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ پہلے ان پرندوں کو اپنی طرف مانوس کیجئے، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ملائیے اور ٹکڑوں کو اٹھا کے جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر الگ الگ جگہ پر رکھ کر آئیے، اور پھر واپس آ کر آپ آواز دیں گے تو وہی پرندے جو آپ کاٹ کر وہاں پر رکھ کے آئے تھے وہ اڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کیا تھا، تو ان کے سامنے ذبح جب کرتا ہے کوئی بندہ تو وہ ظاہر مر جاتا ہے، وہ چیز جو بھی پرندہ ہو جانور ہو، تو ان کے سامنے مر چکے تھے، پھر انہوں نے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، ان کو پورا یقین تھا کہ یہ بالکل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے پیس بن چکے ہیں، اور پھر پہاڑوں کے اوپر بھی دور دور جا کر رکھ کر آئے، اور پھر جب انہوں نے بلایا تو وہ پرندے اسی اپنی اصلی حالت کے اندر جس طرح وہ پہلے تھے اس طرح سے اڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ 2 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر ذکر کیا ہے، دونوں نے جو سوال کیا ہے کہ جو دل کے اندر ان کے سوال پیدا ہوا یا جو وہ جاننا چاہتے تھے کہ رب العالمین مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، پہلا سوال بھی اسی طرح کا ہے، دوسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے۔ اب پیغمبروں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پیغمبر ایمان کے لحاظ سے سب سے مضبوط ترین ہوتا ہے باقی امت کے مقابلے میں، جو نبی کا ایمان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کیوں یہ والی باتیں کی، یہ پہلے عزیر علیہ السلام نے یہ کیوں بات کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ مطالبہ کیا؟ وہ اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو دعوتی میدان کے اندر اتنا یقین چاہیے ہوتا ہے کہ پہاڑوں جتنا مضبوط یقین اس کو چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے جو مد مقابل لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب دعوت پیش کی جاتی ہے تو طرح طرح کے اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، پیغمبروں کے کردار کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، پیغمبروں کے اوپر بہتان لگائے جاتے ہیں، ان کو گالیاں دی جاتی رہیں اور ان کو طرح طرح سے ستایا جاتا رہا، اور پہلے بنی اسرائیلی تو پیغمبروں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے، انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی تھی اور پوری کوشش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ تو وہ جو معاشرہ تھا اور جو سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، جتنی بھی امتیں آئیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو بہت زیادہ ستایا اور بہت زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسے عالم میں کہ جب نبی ایک پوری قوم کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے اور اس دعوت کے راستے میں اس کو بڑی پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو ایمان بھی اسی قدر مضبوط لیول کا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اطمینان قلب کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ سوالات انہوں نے کیے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو کوئی شک تھا یا ان کا ایمان کے اندر معاذ اللہ کوئی کمی تھی، ایمان ان کا مضبوط تھا اپنی جگہ پہ، لیکن اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز کی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیے، عزیر علیہ السلام نے بھی اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے زندہ ہونے کا جب یہ منظر دیکھ لیا تو ان کا یقین اور زیادہ مضبوط ہوا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح پوری قوم کے ساتھ ٹکر لی اور اپنے والد کے ساتھ ٹکر لی، اور ان کے بتوں کو کیسے توڑا، ان کو کیسے سمجھانے کی کوشش کی، اور ہر طرح سے دعوت کا ہر انداز انہوں نے اپنایا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ تو وہ ایک یقین ہی ہوتا ہے جو ہر مشکل سے لڑنے کے لیے انسان کو تیار کر دیتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کی زندگی میں سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بار بار آزمایا گیا اور وہ اپنی آزمائش کے اندر پورا اترے۔ تو آزمائشوں کے اندر کون آدمی صحیح طرح سے کامیاب ہوتا ہے؟ جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ سوال تھا، نہ کہ
کسی قسم کا کوئی شک اس کے اندر شامل ہے۔